ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر اندرون اور بیرون ملک فضائی سفر ممکن نہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر 8 مسافروں کو روک لیا گیا۔ ٹرین پر بھی سفر کے لیے سرٹیفکیٹ رکھنا لازمی ہے۔ NCOC نے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر فضائی سفر پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ 1 ڈوز لگوانے والے مسافر سفر کر سکیں گے۔ یہ جو لاک ڈاؤن تھا ایک سازش تھی۔ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو SOPs کا فالو کرنا چاہیے، ویکسین لگوانی چاہیے، سب کو لگوانی چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ کو لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ویکسین دلوانی چاہیے۔ گھر پہ ویکسین مل سکتی ہے لیکن 15,000 روپے چاہیے اس کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس کی آڑ میں سندھ پر شب خون مارا۔ ذاتی مفاد کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی کڑی تنقید۔ سوال اٹھایا ایکسپو سینٹر میں لوگوں کی لائنیں، سندھ حکومت نے زیادہ سینٹر کیوں نہیں بنائے؟ قوم کو گمراہ نہ کریں، لاک ڈاؤن کو لے کر مسلسل تذلیل کی جا رہی ہے۔ کیا کرونا کیسز بڑھنے پر آپ نے خود کبھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا؟ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی حکومتی وزراء پر تنقید۔ بولے پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے ذریعے کورونا کو قابو کیا۔ ہم شہر ٹارگٹ کریں گے جہاں پر ہمیں زیادہ خدشہ نظر آ رہا ہے۔ جو عمومی طور پر بڑے شہر ہیں اس کا اربوں روپے کی ویکسین منگوائی جا چکی ہے، تیزی سے لگوائی بھی جا رہی ہے۔ 2600 ویکسینیشن سینٹر ملک کے اندر پورے ملک کے طول و عرض میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 3000 موبائل یونٹس ہیں جو لوگوں کے گھر گھر جا کر اور ان کے علاقوں میں جا کر وہاں پر ویکسین لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں 3 کروڑ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں رواں ہفتے صرف 6 دن میں 9,34,000 افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ احتیاط نہ کی تو حکومت کو پابندیاں مزید سخت کرنا ہوں گی۔ معاون خصوصی فیصل سلطان کی عوام سے SOPs پر عمل درآمد کرنے اور ویکسین لگوانے کی اپیل۔ پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ اب 8.8 ہے۔ دباؤ دیگر شہروں میں بھی نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ آباد میں، اسلام آباد میں ماسک کا پہننا، فاصلہ رکھنا، کمروں کا ہوادار رکھنا، یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ اس چوتھی ویو سے بھی نکل پائیں گے۔ اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو آپ کو بیماری ہونے کا جو رسک ہے وہ کم از کم 10 گنا کم ہو جاتا ہے۔ کورونا کی مہلک وار جاری، مزید 62 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک روز میں 5026 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت شرح 8.82% ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ گلشن اقبال، مسلم ٹاؤن اور گلشن راوی کی مخصوص گلیاں سیل۔ پنجاب حکومت انسداد کرونا کے لیے ہر اقدام اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت کے لیے حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہیں۔ ہدایت پر عمل درآمد کرنا شہریوں کی مفاد میں ہے۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ عمران خان کچھ دیر میں عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے، ٹیلی فون پر سوالات کے جواب دیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راجنپور میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیاں، ڈاکٹر سمیت 6 افسران خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی۔ CEO ہیلتھ راجنپور ڈاکٹر محمد علی، DHO ڈاکٹر ثقلین قصوروار قرار، ابتدائی رپورٹ جاری۔ میٹرک اور انٹر امتحانات میں بدعنوانی، بے ضابطگیوں اور ناقص انتظامات کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کا تمام تعلیمی بورڈز کو مراسلہ جاری۔ بورڈ سربراہان سے فوری طور پر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ کا قرضہ 80 ارب 86 کروڑ سے تجاوز۔ خیبر پختونخوا حکومت نے منصوبے کی تعمیر کے لیے اشیا ترقی بینک سے $408 ملین، دیگر اداروں سے 75 ملین یورو کا قرضہ لیا۔ 2017 تا 18 میں قرضے کی مالیت 53 ارب 32 کروڑ روپے تھی۔ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ ہے صوبے کا، یعنی خود مختار صوبہ جس میں گورنر اپنا ہو، وزیر اعلیٰ اپنا ہو، وہاں کی کابینہ اپنی ہو، سینٹ کی جو ہماری پروپورشنیٹلی ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کے فنڈز جو ہیں وہ بھی ملنے چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی کا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ قرار دینے کا مطالبہ۔
रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम महज सेक्रेटेरिएट नहीं, अलग और खुद मुख्तार सूबा चाहते हैं। मराठ और फंड्स भी अलग से दिए जाए। साबिक नाहिल हुकूमत ने फनी तालीम और रोजगार से मुतालिक मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं बड़े पैमाने पर रोजगार की फराहमी के लिए फनी तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा और पिशावर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। कोयटा में 10 घंटे, पिशावर में 8, मुज़फ़्फ़राती इलाकों में 22 घंटों तक लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होने पर शहरी चिल्ला उठे। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, आवाम परेशान। मुल्क की तारीख में पेट्रोल 120 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई कीमतों का तलाक हो गया। लाइट डीजल और हाई स्पीड की कीमत बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, आवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। यही पेट्रोल जब 65 रुपये का मिल रहा था तो गवर्नमेंट कह रही थी ये बहुत महंगा, 45 रुपये करो। अब जब अपनी हुकूमत आई है तो इस बारे में क्यों ऐसा सोच रही है? दिन की पेट्रोल एवरेज जिस शरह से बढ़ रही है, एक नॉर्मल कमाने वाला एक मजदूर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। अब आप खाए या बिल भरे या पेट्रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अब आपसे मुखातिब हैं, आपसे बात कर सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया